صحابہ کرام علیہ رضوان کا زمانہ ہے، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں ایک غزوہ جاری تھا، غیر مسلموں سے جنگ ہو رہی تھی، ایک شخص اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ ہمیں اس پر رشک آ رہا تھا، اور وہ جس بندے کے سامنے جاتا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا۔ تو ہم نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجزا احدهم ما اجزا فلانا، کہ جو اجر آج فلاں بہادری کمانے والے کو ملے گا اس کے برابر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور ایسی بہادری سے لڑ رہا ہے، ایسی جان بازی سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہا ہے کہ اس جیسا عمل تو، اس جیسی جزا تو کسی کو نہیں مل سکتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ من اہل النار، فرمایا وہ دوزخیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہ جو ہزاروں غوث الاعظم سے افضل ہیں، وہ جس بندے کی بہادری پر، جس کی نیکیوں پر رشک کر رہے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام نے وہ کو فرمایا وہ اہل نار سے ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ جہنمی ہے تو ہم میں سے جنتی کون ہے؟ جو بندہ ایسی نیکی کر رہا ہے کہ ہم بھی اس پر رشک کر رہے ہیں، اگر یہ بھی جہنمی ہے تو پھر جنتی کون ہوگا؟ اب چونکہ نبی رحمت علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ جملے ادا ہو چکے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا عمل دیکھا جائے، چنانچہ وہ اس کے پیچھے پیچھے رہے، وہ جہاں جاتا یہ اس کے پیچھے اس کے عمل کو ملاحظہ کرتے۔ آخر کار وہ جان کی بازی ہار گیا، وہ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اشہد انک رسول اللہ، کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس بہادر نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی، پھر اسے کچھ زخم لگے تو وہ ان زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکا اور بالآخر اپنے آپ کو ہی نیزہ مار کر ہلاک کر لیا اور خودکشی کر لی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نبی رحمت علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا بعض دفعہ آدمی لوگوں کے خیال کے مطابق جنتیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے مگر وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ لوگوں کے خیال میں جہنمیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ جنتی ہوتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کسی کے عمل کو دیکھ کر ہم نے ہرگز یہ نہیں سوچنا ہے کہ یار یہ برے عمل کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیکی مقبول ہو چکی ہو اور وہ بندہ جنتی ہو، تو لہذا ہمیں بسا اوقات یہ لگتا ہے کہ یار ہم بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کی نظر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار بڑا اچھا کام ہے، ایک بندہ قربانی کر رہا ہے، غنیموں میں گوشت تقسیم کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن مقبولیت کی دلیل تو نہیں ہے۔ اب دل کی کیفیت تو رب جانتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ وہ جو بندہ قربانی کا جانور لایا اس کے پیچھے کتنے غریبوں کی حق مار کر یہ اس نے پیسہ کمایا تھا، یہ تو نہیں پتا نا، کیونکہ ایسے لوگ بھی تو ہے نا کہ جنہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہی لوگوں کا پیسہ کھا کر ہے، ناجائز کما کر ہے۔ اب ظاہر ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ یار بڑا اچھا عمل کر رہا ہے، اتنے جانور لاتا ہے، اس کا گوشت ایسے مار دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے، یہ یاد رکھیں، یہ بات جو ہم سیکھ رہے ہیں اپنے لیے سیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کا اچھا جانور دیکھ کے بولے ہاں ظاہر ہم کو اچھا کر رہا ہے پکا جہنمی، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ عز و جل جس کی چاہے قربانی قبول فرما لے، جب وہ ایک چھوٹے سے جانور کی قربانی قبول کر سکتا ہے تو بڑے جانور کی قبول فرما سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ قربانی کو کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایسی کمیاں رہ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی مقبول نہیں ہوتی۔ ہم غور کریں کہ جو آیت کریمہ ہم نے سماعت کی، حابیل کا تذکرہ ہوا، تو اس میں حضرت حابیل نے کیا جواب دیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ کہ اگر قربانی کو مقبولیت کے لائق بنانا ہے تو کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ قربانی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک گوشت، دوسرا خون اور تیسرا ہمارا تقوی۔ قرآن کا اسلوب دیکھیں، قرآن نے بیان کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون،
البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتی وہ کیا ہے؟ گوشت اور خون۔ اچھا، اس کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ جانور بہترین ہونا چاہیے، قصاب سے باقاعدہ بحث ہوتی ہے کہ بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہوں اور گوشت میں ذرہ برابر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، بہترین انداز میں کٹے گا۔ پھر اس کے لیے پکائی کے لیے باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے کہ اس کا یہ بنے گا، اس کا یہ بنے گا، فریز کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہزاروں جتن کیے جاتے ہیں۔ یہ کون سی چیز تھی جو اللہ عز و جل کی طرف نہیں پہنچ رہی؟ خون زمین نے چوس لیا، دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تقویٰ۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو خون اور گوشت تو پہنچ ہی نہیں رہا، پہنچنا تو تقویٰ ہے۔ آیا اس کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی؟ جانور خریدنے سے لے کر ذبح کرنے کے بعد تک، اس کا گوشت کھانے تک اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے کہ جانور خریدا، اب اس میں بسا اوقات شرعی تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، پھر جانور کو لاتے ہوئے ایک گاڑی میں اتنے جانور لاد دیے کہ وہ جانوروں کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، چند پیسے ہمارے بچ جائیں ہم جانور کو تکلیفیں دیتے ہیں، پھر جانور لا کر بچوں کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بچے ان جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہم رات کو 1 بجے 2 بجے سونے والے لوگ ہیں، لیکن کیا جانور کے آرام کا بھی یہی وقت ہے؟ چونکہ ہم 2 بجے سوتے ہیں تو رات 2 بجے تک جانور کو لے کر ہم نے گھومنا ہے، اس کے آرام کا وقت تھا۔ یہ آپ اور اس سے بڑا فرق ہے، اس کے آرام کا الگ وقت ہے، آپ اپنے آرام کا وقت تبدیل کر چکے ہیں، ورنہ اصل میں تو آرام کا وقت رات ہی تھا۔ یہ تو ہمارا اپنا انداز ہے کہ آدھی رات تک ہم نے جاگنا ہے، تو اب آتی رات تک جانور کو بھی جگانا ہے، اس کو لے کر محلوں میں پھرنا ہے، شور شرابہ کرنا ہے۔ پھر جانور لے کر آ گئے تو اب بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ دونوں طرف کناتے لگا کر گلی بند کر دی۔ کیوں جناب؟ میں دوسرے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، یہ گلی آپ نے خریدی نہیں ہے، آپ نے جانور لا کر کسی پر احسان نہیں کیا ہے، آپ کیسے کسی کا راستہ روک سکتے؟ یہ تقوی کی علامت نہیں ہے۔ تقوی تو یہ ہے کہ جس چیز سے رب نے منع کیا اس سے بچنا۔ اب رب عز و جل کا حکم تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کیا جائے، آپ تو دونوں طرف کناتے لگا کر گلی بند کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ کیا انداز درست ہے؟ پھر اس طرح گلی میں جانور باندھ دینا کہ لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جائے، پھر وہ جانور وہاں گندگی کر رہے، اپنے گھر کے آگے تو باندھا نہیں تھا، کہیں اور باندھ دیا، اب وہ گندگی کر رہے، پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا یہ تقویٰ ہے؟ اس کا باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر جب جانور کو ہم نے قصاب سے اجرت طے کی ہے تو اس میں بھی مسافات جو طے ہوتا ہے اس کے برخلاف قصاب کی طرف سے کیا جاتا ہے، یا کبھی صاحب خانہ کی طرف سے نہیں، رات کو اتنے بجے تک ٹائم دیا تھا تم نہیں پہنچے گیا تھا، تو صرف پوری نہیں دی جائے گی، یا اس کو دھکے کھلانا شروع کر دیتے، ہاں یار چلتے پھرتے لے لینا تو آ جائیں گے تمہارا، تو وہ اگر یہ بات کیا جاتا ہاں آ جاؤں گا، تیسرے دن آ جاؤں گا، کون سا آگے جا رہا ہوں، تو پھر معاملہ جدا ہو جاتا نا۔ آپ سے جو چیز طے ہوئی ہے اس نے آپ کا کام کر دیا تو آپ پر بھی لازم ہے کہ اس کو اجرت فوراً دے دی جائے، بلا وجہ اس کو بسا اوقات دھکے کھلائے جاتے ہیں۔ پھر جانور اسی جگہ ذبح کیا کہ اس کا خون گلی میں بہ رہا ہے، اور ماں بدولت چونکہ ہم نے قربانی کی، ہم نے تو پورے بہنے پر احسان کیا ہے، تو لہذا اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب گلیاں اسی لیے تھی، آپ نے گلی میں قربانی کی، گندگی ہو گئی، اب کام کیا ہے؟ صاف کر لیں۔ اس کا نعم البدن موجود ہے نا، پانی بہا کر جھاڑو کے ذریعے اس کی صفائی ممکن ہے، لیکن جناب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، ہم نے گلی صاف کرنے کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے، ہم نے صرف قربانی کر کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے کا ٹھیکہ لیا تھا۔ ہمارا یہ ٹھیکہ نہیں کہ ہم گلی بھی صاف کرتے تھے، پھر اس کے اوجری اور اس کے دیگر بلاغتیں بڑی پڑی ہیں کیونکہ ہم نے قربانی کی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچنا تو تقویٰ ہے، اس تقوی کے لیے تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو جناب صرف صرف دکھاوا، گوشت کہاں فریز کرنا ہے، فریج خراب ہوتے ہیں تو بقرعید سے پہلے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا، بنوا کر رکھ لو، اسٹاک کرنے کی جگہ ہونی چاہیے، ہم تو اس کے پیچھے بھاگ رہے، لیکن جو اصل چیز جو ہمارے رب عز و جل کی بارگاہ میں پہنچنا تھا وہ تقویٰ تھا، اور اس تقوی کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔